چارہ تمہارا اللہ نکالتا ہے۔ پھر یہ جو پہاڑ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے والجبال ارساها، یہ پہاڑ بھی تیرے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ پھر یہ جو سمندر ہیں کون بنا، کس نے بنائے تھے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے کہ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، ان سمندروں کو مسخر کرنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ یہ جو دریا ہیں پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے وسخر لکم الانہار، یہ دریا تمہارے اللہ نے بنائے ہیں۔ دریاؤں کا پانی میٹھا کیسے ہو گیا اور سمندر کا پانی کڑوا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ دیتا ہے ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ جو دریا کا میٹھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ جو سمندر کا کڑوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں جو چلنے تیرنے والی مچھلیاں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی تیرے اللہ نے بنایا ہے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ پھر جو پانی میں صدف کے اندر موتی بنتا ہے وہ موتی کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وہ موتی بھی تمہارے اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جن میں اللہ ایک ہمیں ذہن دیتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ ہیں جو پیٹ پر رینگتے ہیں یہ بھی اللہ خالق ہے۔ مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں یہ بھی خالق اللہ ہے۔ منہم من یمشی علی اربع، کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہیں یہ بھی خالق اللہ ہے۔ پھر گھاس چارے بھوسے ونڈے کو بھینس گائے کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اسے شفاف سفید دودھ میں بدلنا یہ گائے کا کام ہے، بھینس کا کام ہے، گوالے کا کام ہے، زمیندار کا کام ہے، کاشتکار کا کام ہے، یا کسی سائنسدان ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ چارے بھوسے ونڈے کو جوڑ کر اور گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر گوبر کو بنا کر اور خون کو بنا کر دو گندگیوں کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ تو پہلا ذہن ہے قرآن کا کہ بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ دوسرا قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس پر قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ مکان میں بنایا تو کوئی قبضہ کرو پپڑ کے قابض ہو گیا، پٹواری نو پیسے دیتے مثل اپنے نہ کرائی ایم پی اے کو سفارش پوائی تو میں نے باہر کاٹ چھڑیا۔ تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے۔ تو بنایا میں نے، قابض کوئی اور۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ تیرے رب نے بنایا ہے اس کے بنانے کے بعد اس پر قبضہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے رب نے تھامے ہوئے ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، اس سے پیچھے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ عارف والے کے میرے بندو مجھے ایک بات کا جواب دو، میں اس رات کو کھڑا کر دوں تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں دن لا کے دکھا دے؟ سدو کسی نو ہوں، کوئی آوے گا؟ کوئی ہے میرے سوا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے قبضہ تیرے اللہ کا ہے۔ پھر اس سے اگلا قدم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اور اگر میں اس رات کو ہٹا کر دن کو لاؤں پھر دن کو کھڑا کر دوں اسے ڈوبنے نہ دوں تو مجھے بتاؤ کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو دن کو واپس لے جائے اور رات کو تمہارے اوپر لے کر آئے؟ میرے سوا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب ان آیات میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور قبضہ بھی اللہ کا ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے۔
اور اس لیے ہے کہ اللہ کی ٹکر کا اور کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں. هل تعلم له سمیہ، میرا اللہ کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی نہیں. اچھا اگر میرے مقابلے میں ہوتا ما کان معه من الہ، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے میرا قبضہ اس لیے ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور خدا نہیں. اگر میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کائنات کا قانون ہے، دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں ٹکرائے بغیر چارہ نہیں ٹکراتی. دو طاقتیں میدان میں آئیں گی ٹکرائیں گی، ایک ہوگی پکڑ والا ہے نہیں، دو ہوں گی ٹکرائیں گی. تو میرا اللہ کہتا ہے عارف والے کے میرے بندو اگر میرے سوا کوئی اور بھی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. پھر کیا ہوتا کہ پھر تم سنتے کہ آج لڑائی ہوئی، چوں آسمانہ تے پہلے رب قبضہ کیتے تے ترے آسمانہ تے دوے رب قبضہ کر لیا. ایک زمین رب کے قبضے میں آ گئی اور 6 زمینیں دوسرے رب کے قبضے میں چلی گئیں. تو یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دن اور رات کا نظام ہے، چاند تارے سورج ستاروں آسمانوں کا نظام ہے، اس پر کوئی خلل نہیں ہے. تو یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا. اب اللہ درجہ بدرجہ ذہن بنا رہا ہے کہ سارے جہان کا مالک اللہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اس پر جو قبضہ ہے وہ تیرے اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر تیسرا اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے کہ اس جہان میں جو ہوتا ہے وہ تیرے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے. اس کو قرآن یوں بتاتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہے کر دے. کیسے؟ کیا شکل ہے؟ کہ یہب لمن یشاء اناثا، میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، ایک بھی نہ دوں بیٹا. یہب لمن یشاء الذکور، میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، ایک بھی بچی نہ دوں. اور کیا کروں؟ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں دونوں دے دوں، بچے بھی دے دوں بچیاں بھی دے دوں. اور کیا کروں؟ ویجعل من یشاء عقیما، اور اگر میں چاہوں تو بانجھ کر دوں، اولاد نہ دوں. تو تم لاؤ کسی ڈاکٹر کو جو تمہیں اولاد دے کے دکھا دے. اور اللہ کیا ذہن بناتا ہے کہ جو چاہتا ہوں میں کر دیتا ہوں. قل اللہم مالک الملک، عارف والا کو بتاؤ کہ اصل شہنشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. ویبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے. ویقدر، جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے عزت دے دیتا ہے. یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اونچا کر دیتا ہے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے. وہ جو کرتا ہے تو اس سے کوئی رکوا نہیں سکتا، جب وہ روکتا ہے تو کوئی اس سے کروا نہیں سکتا. جو چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ کر دے. عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں.